ارے باپ رے باپ، آج تو بڑی گرمی ہے، آج تو باہر جانے کو من ہی نہیں چاہ رہا۔ کیا کروں میں بچوں کے اسکول آنے سے پہلے ان کے لیے کچھ سبزی فروٹ پھل ول لے آؤں تو، مگر میرا تو گرمی کی وجہ سے باہر جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ لاڈو بیٹھی ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے دیکھا کچھ پرندے وہاں سے اڑتے ہوئے اس کے پاس سے جا رہے ہیں، تو اس نے بھی ہمت پکڑی اور اس نے اپنی باسکٹ اٹھائی اور ان کے پیچھے پیچھے اڑنا شروع کر دیا۔ پورا رستہ سوچتی رہی کتنی سخت گرمی ہے، میں اپنی پنکی سہیلی کے پاس جاتی ہوں اور کٹھے ہم دونوں رانو بہن کی دکان پر جا کر پھل اور سبزی لے آتی ہیں۔ ارے کیسی ہو پنکی، کیسی ہو؟ دیکھو آج تو بہت ہی زیادہ گرمی ہے، مگر دیکھو گھر کے لیے سبزی اور پھل وغیرہ لانا تو ضروری ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم دونوں بہنیں اکٹھی جاتی ہیں اور باتیں کرتے کرتے اور وہاں سے فروٹ اور سبزی لے آتی ہیں۔ ہاں ہاں لاڈو بہن، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں نے بھی کچھ پھل اور سبزیاں لینی ہیں۔ پھر یہ دونوں اڑتی ہوئی رانو کی دکان پر پہنچ گئی۔ آؤ آؤ میری دونوں سہیلیوں پنکی اور لاڈو، کیسی ہو تم دونوں؟ آج کیسے میری دکان کی طرف آ گئی؟ لاڈو بہن تم تو جانتی ہو ہمیں تو تمہاری ہی دکان کے پھل اور سبزیاں اچھے لگتے ہیں، بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں اور ہم بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ ہمیں تو کسی اور کی دکان کا پھل اور سبزیاں بالکل بھی پسند نہیں، نہ ہی اچھے لگتے ہیں۔ تمہاری دکان کے پھل اور سبزیاں تو بہت فریش ہوتے ہیں، تازہ تازہ سبزی اور پھل کھانے کا ہی تو مزہ ہوتا ہے۔ شکریہ پنکی اور لاڈو، مگر میں یہ سب تم لوگوں کے لیے ہی تو کرتی ہوں، میں تازہ سبزیاں اور پھل روز صبح جا کر منڈی سے لے کر آتی ہوں تاکہ تم لوگ تازی سبزیاں تازے پھل کھا سکو۔ ہاں رانو بہن تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، آج بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی، دیکھو تم اتنی گرمی میں دکان لگا کے بیٹھی ہو تو ہمارے لیے ہی بیٹھی ہو نا؟ بالکل میں آپ لوگوں کے لیے ہی دکان لگا کے بیٹھی ہوں، تو چلو آ جاؤ تم لوگ، میرا ہاتھ بٹاؤ ساتھ تاکہ میرا کام جلدی سے ختم ہو جائے۔ ہاں ضرور کیوں نہیں، ہم کوئی نام کی سہیلیاں تھوڑی ہیں، ہم ضرور تمہارا ہاتھ بٹائیں گی تاکہ تمہارا کام جلدی سے ختم ہو جائے۔ تینوں سہیلیاں ہنسی مذاق کر رہی تھیں تو اتنے میں طوطی ہریالی بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ مما ہم نے مینگو کھانا ہے، مما میں نے امرود کھانا ہے، مما میں نے کیلا کھانا ہے۔ ہاں سب کچھ لے کے دوں گی، صبر کرو میرے بچوں، صبر کرو۔ طوطی ہریالی ٹنٹنی چڑیا سے بات کرتے ہوئے، رانو بہن تم کیسی ہو؟ میرے بچوں کے لیے پھل اور فروٹ ڈال دو ذرا بیگ میں۔ ہاں طوطی ہریالی، یہ لو تم اپنے پھل اور فروٹ۔ ہریالی تم بچوں کو لے کر چلو، میں آتا ہوں تم لوگوں کے پیچھے پیچھے سامان اٹھا کر۔ رانو بہن تمہارے پاس آم ہے؟ گرمیوں کا موسم ہے، آم بہت مزہ دیتے ہیں، مجھے آم دے دو۔ ہاں طوطے بھیا، بالکل آم ہے میرے پاس، لے لو آپ آم بھی لے لو۔ پھر وہاں بلبل بھی گاتی ہوئی پہنچ گئی۔ بلبل آئی ہے، کیا فروٹ ہے آپ کی دکان میں؟ آؤ بلبل بہن، تمہارے لیے بہت کچھ ہے، جو تم چاہو گی مل جائے گا، مگر پھر بھی میں نے تمہارے لیے خاص انگور رکھے ہیں۔ واہ خاص انگور میرے لیے رکھے ہیں، کون سے انگور ہیں؟ یہ دیکھو سبز کلر کے انگور بھی پڑے ہیں، ریڈ کلر کے اور بلیک کلر کے انگور بھی پڑے ہیں، تمہارے لیے میں نے ہر قسم کے انگور منگوا کے رکھے ہیں۔ ارے باپ رے، ان انگوروں کو دیکھ کر تو میرے منہ میں پانی بھر آیا ہے، دیکھنے میں اتنے اچھے لگ رہے ہیں تو کھانے میں کتنے مزیدار ہوں گے۔ بس رانو بہن تم میرے لیے یہ تینوں قسم کے انگور ڈال دو اور کچھ اور پھل فروٹ بھی ساتھ ڈال دو۔ ہاں ضرور بلبل بہن، میں تمہارے پھلوں کی ٹوکری تیار کرتی ہوں۔ رانو چڑیا اس کو
اس کے پھلوں کی ٹوکری تیار کر کے دیتی ہے اور بلبل لے کر چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کبوتر بھیا بھی آفس سے سیدھا رانو کی دکان پر پہنچ جاتا ہے تاکہ کچھ پھل لے سکے۔ اتنے میں تیز سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور بارش شروع ہو گئی۔ کبوتر بھیا تم کتنے بھاگیشالی ہو، جیسے ہی تم نے میری دکان میں قدم رکھا تو موسم کتنا ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ، آج تو بڑی ہی گرمی تھی۔ ہاں ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آج باقی بڑی گرمی تھی۔ شکر ہے آج موسم ٹھنڈا ہو گیا اب بھی۔ جیسے ہی موسم ٹھنڈا ہوا، بارش شروع ہوئی تو دکان میں گاہکوں کا رش لگ گیا۔ کالو کوا، گوری اور اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد فاختہ بھی وہاں پہ آ گئی تاکہ وہ بھی کچھ پھل اور سبزیاں لے سکیں۔ بس پنکی اور لاڈو، اب رش پڑ گیا میری شاپ پر۔ اب تم لوگ میرا ہاتھ بٹاؤ، جلدی جلدی میرے ساتھ پھلوں کی ٹوکریاں بناتی جاؤ اور سارے گاہکوں کو دیتی جاؤ تاکہ سب کو ٹائم سے نپٹا سکے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، چلو رانو بہن، ہمیں بتاتی جاؤ کس گاہک کا کتنا سودا ڈالنا ہے، ہم جلدی جلدی ساتھ ساتھ ان کا بیگ تیار کرتی جاتی ہیں۔ پھر پنکی اور لاڈو نے بھی ساتھ خوب کام نپٹایا، جلدی جلدی تمام گاہکوں کو فارغ کیا اور سب گاہک بارش سے پہلے پہلے گھروں میں چلے گئے۔ بارش ہوئی تو موسم ٹھنڈا ہوا اور بہت سارے گاہک ایک دم دکان پر آ گئے، جس کی وجہ سے رانو کا سودا فٹافٹ سیل ہو گیا۔ سب بخشیوں نے رانو کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تمہاری دکان میں اللہ اور برکت ڈالے، کیونکہ ہمیں تو تمہاری دکان کا سودا اچھا لگتا ہے۔ پھل فروٹ اور سبزیاں سب ہی بڑے تازے اور فریش ہوتے ہیں۔ پھر سب اس کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر رانو نے اپنی دونوں سہیلیوں کا، پنکی اور لاڈو کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اس کا ہاتھ بٹایا اور کام جلدی جلدی نپٹ گیا۔ پنکی اور لاڈو اپنا سودا اٹھا کر واپس اپنے گھر کو چلی گئیں اور رانو نے اپنی دکان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا دوستوں کی مدد کے ساتھ اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے ساتھ دوسرے کی کتنی مدد ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے دوستوں کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔